صحابی تھے نبی علیہ السلام کے غلام کعب ابن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک رات تہجد کے وقت انہوں نے نبی علیہ السلام کی خوب خدمت کی، وضو کا پانی، مسواک، ضروریات لا کے رکھ دیں۔ آقا خوش ہو گئے، پھر پوچھا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کعب ابن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی معیت کا سوال کرتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ فرمایا اور کچھ؟ کہ نہیں، کچھ اور نہیں، بس اتنی بات، جنت میں آپ کی معیت چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ دیکھو اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تمہیں تمہارا مقصد مل جائے گا، لیکن اس میں تم بھی میری مدد کرو اس طریقے سے کہ کثرت کے ساتھ سجدے ادا کیا کرو۔ کثرت کے ساتھ سجدے کے دو مطلب لکھے ہیں علماء نے، محدثین نے۔ نمبر ایک، نوافل زیادہ ہوں، جب نفل زیادہ پڑے گا تو سجدے زیادہ ہو جائیں گے، اور دوسرا فرمایا کہ سجدے لمبے ہوں۔ ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اکثر لوگ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو اگر ہم نبی علیہ السلام کی محبت چاہتے ہیں، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی معیت چاہتے ہیں، تو پھر آج سے ہم تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دیں، کم سے کم 3 کو 5 تو کر دیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ ادائیگی بھی صحیح انداز سے ہو، اور 3 کو ہم 5 کرنے والے بنیں، 7 بھی کبھی کریں، 11 کی بھی کوشش کریں، لیکن 3 کی جگہ 5 پر تو ہم آ جائیں۔ اتنی تو اپنے اندر ہم تھوڑی سی فکر پیدا کر لیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی معیت کا شوق ہے جنت میں، تو کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ اس کے علاوہ ایک صحابی آئے، مسند احمد کی روایت ہے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ بھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کرتا ہوں، روزے بھی رمضان کی پابندی سے رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے جیسے کہ تم نے ذکر کیا، وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطیہ کہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ یعنی جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہے کہ جنت میں نبی علیہ السلام کی معیت ان کو نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا جو خوب کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھتا ہوگا۔ ہم درود شریف کی بھی ایک اچھی مقدار روزانہ پڑھا کریں تاکہ نبی علیہ السلام کی معیت عطا ہو۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اچھے اخلاق والے، یہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے۔ اچھے اخلاق کون سے ہوتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے، جو ہمارے ساتھ برا ہم اس کے ساتھ برے۔ یہ تجارت ہے، یہ بزنس ہے، یہ لین دین ہے، عدلے کا بدلہ ہے، اسے اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق کون سے ہوتے ہیں؟ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرے۔ بھئی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی قیمت کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، ان کے برے رویے کے اوپر نظر انداز کرنا، انہیں معاف کر دینا، وہ ظلم کریں انہیں چھوڑ دینا، کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔